बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے محترم و عزیز بہن بھائیوں، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، آج کی ویڈیو میں آپ کو ایسے وظیفے کے بارے میں بتانے والی ہوں کہ اگر آپ پریشان ہیں، کوئی مشکل کا شکار ہیں، آپ کو کوئی بھی پریشانی ہے، اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے، بچے کہنا نہیں مانتے، شوہر کی بے رخی سے پریشان ہیں، تنگ دستی یا مال کی کمی سے پریشان ہیں، رزق کی تنگی کا شکار ہیں، کیا آپ کے کاروبار میں فائدہ نہیں ہوتا، تو میرے بہن بھائیوں، آپ کی زندگی میں کوئی بھی پریشانی ہے، آپ کو جو عمل میں بتانے والی ہوں، انشاءاللہ یہ عمل کرنے سے تمام مسئلے حل ہو جائیں گے۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، آج کی 27ویں شب بڑی بابرکت اور فضیلت والی رات ہے۔ یہ ایک تسبیح پڑھ لیں تو جو مانگیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو جھولی بھر بھر کے عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ وظیفے کو مکمل اور اچھی طرح جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ میرے بہن بھائیوں، جب انسان مشکلات اور پریشانی میں گھرا ہوتا ہے، اسے کوئی روشنی کی، کوئی امید کی کرن نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے، اپنے بھی اس پریشانی میں ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ ایسے تکلیف دہ وقت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات مقدس ہی ہمیں اس بھنور سے نکالنے میں مدد دیتی ہے۔ میرے بہن بھائیوں، آج 27 شب کی رات بلا شبہ بہت بابرکت اور فضیلت والی رات ہے۔ اس رات میرے مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان کی سیر کرائی گئی، جس کی وجہ سے اس ماہ رجب کو بے انتہا فضیلت اور اہمیت حاصل ہے۔ میرے مدینے والے آقا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ماہ رجب کے روزے کی بہت بڑی فضیلت ہے اور 27 تاریخ کے روزے کا بہت بڑا ثواب ہے۔ جو شخص یہ روزہ رکھے گا وہ عذاب قبر اور دوزخ سے محفوظ رہے گا۔ سبحان اللہ۔ بے شک ماہ رجب کے ایک روزے کا ثواب 1000 روزوں کے برابر ہے۔ بے شک 27 رجب کی رات اور ماہ رجب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ دلوں کی دعاؤں کو سنتا اور قبول فرماتا ہے۔ تو میرے بہن بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کریں، نماز کی پابندی کریں، کثرت سے درود پاک پڑھیں اور استغفار کا ورد کریں۔ بڑھتے ہیں وظیفے کی طرف۔ تو میرے بہن بھائیوں، آپ جو بھی عمل کریں، جو بھی وظیفہ کریں، اسے مکمل عقیدے و یقین سے کریں تاکہ آپ کو اس کا فائدہ ہو۔ بے دلی سے کیا ہوا کوئی بھی عمل فائدہ مند ثابت نہیں ہوتا۔ میرے بہن بھائیوں، اس وظیفے کے ساتھ مانگی جانے والی کوئی بھی دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ کچھ یوں ہے کہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے، پرسکون جگہ پر بیٹھ جائیں تاکہ آپ کو کوئی تنگ نہ کرے، اور 3 بار درود ابراہیم پڑھیں اول و آخر، اور درمیان میں 33 بار یا نصیرو یا عزیزو یا مغنیو یا صمد۔ یہ وظیفہ آپ روزانہ بھی کر سکتے ہیں یا اس وقت تک کر سکتے ہیں جب تک آپ جس مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں وہ مقصد پورا نہیں ہو جاتا۔ تسبیح پڑھنے کے دوران میرے بہن بھائیوں، آپ اپنی حاجت کو دل میں مانگتے رہیں۔ تسبیح مکمل ہونے کے بعد اپنی حاجت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں، دل سے رو کے گڑ گڑا کر آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنی بات منوانی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل اور اس مہینے کی برکت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی ہر جائز حاجت پوری فرمائے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آج کی رات اچھے سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ان پر عمل کرنے اور اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کریں۔ امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، اور مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کریں۔ ہمارے یہاں ہر جمعرات کو حلقے اور دعاؤں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ جو دیکھنے اور سننے والے اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ اپنا نام کمنٹ سیکشن میں دے سکتے ہیں، ان تمام لوگوں کو دعاؤں کے ذریعے اس میں شامل کیا جائے گا۔